کہ تم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ الا واردھا مگر اس نے جہنم میں سے ضرور گزرنا ہے۔ آج کا جو بیان ہے وہ جہنم کے عذاب اور جہنم کے طبقات اور جہنم میں جو سانپ اور بچھو اور طرح طرح کے جو عذاب اللہ رب العزت نے کافروں اور منافقوں اور گناہگار اور فساق کے لیے تیار کیا ہے اس کے حوالے سے بیان ہوگا، اور اس کے علاوہ جہنم کے طبقات کا بیان ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا جو اللہ کا سے ڈر ہے، جہنم سے جو ان کے دلوں کے اندر خوف ہے، ڈر ہے، اس چیز کا بیان ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے دو چیزیں پیدا کی ہیں جن کو ابدی قرار دیا، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ بہت سارے علماء اکرام، صوفیاء اکرام، الغرض پیران کبار اور بہت سارے اساتذہ اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور بالخصوص حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، موت حق ہے اور اس کے بعد قبر ہے، اور قبر کے بعد فرماتے ہیں یا جنت ہے تو یا جہنم ہے۔ اب یہ چیز ہر بندہ مومن کے دل، دماغ اور سوچ میں ہونی چاہیے کہ آگے اس نے موت آنی ہے، اس کو اس کے بعد قبر میں بھی جانا ہے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کی طرف بھی جانا ہے، اور اس کو صرف سوچ تک نہیں رکھنا، سوچ تک محدود نہیں رکھنا، اس کے حوالے سے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس حوالے سے کسی مسلمان کو ٹھیک سے معلوم نہیں۔ لیکن جہنم میں جانا قطعی ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اب اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی انبیاء کو چھوڑ کے، اللہ کے جو خاص بندے ان کو چھوڑ کے، اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ عالم کی صورت میں ہیں، قاری کی صورت میں ہیں، حافظ کی صورت میں ہیں، عام تاجروں کی صورت میں ہیں، جس طرح کی بھی ان کی حیثیت ہے، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جہنم میں سے ضرور گزرے گا۔ مفسرین اکرام اس کی تفسیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں إِلَّا وَارِدُهَا کا مطلب یہ ہے أَيْ دَخَلُوهَا، کہ ہر بندے نے جہنم میں داخل ہونا ہے، ہر بندے نے، اور یہ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے، لیکن کم مفسرین یہ فرماتے ہیں إِلَّا وَارِدُهَا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جو آپ نے سنا ہے پل صراط ہے، باریک سے یعنی تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس پل کے اوپر سے ہر مسلمان نے گزرنا ہے، ہر بندے نے، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو جہنم کے بارے میں قطعی بات ہے کہ ہر بندے نے وہاں سے گزر کے ہی جانا ہے۔ جنت کے بارے میں ہر بندے کو امید ہے، کسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فیصلہ نہیں فرمایا کہ یہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ ہاں آگے پھر اللہ رب العزت نے اس کی ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے، الگ سے بتایا کہ فلاں فلاں صفات والے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن جہنم کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو جہنم میں سے گزرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ یہ جو بات ہے یہ اللہ رب العزت نے ایک ختمی فیصلہ فرما دیا کہ ایسا ضرور ہونا ہے، کہ کان علی ربک ختم مقضیہ، کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک ختمی فیصلہ فرما دیا کہ اس نے ضرور بھی ضرور جہنم میں سے گزرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین جثیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو تقوی والے ہیں، ڈر والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، ان کو ہم جہنم سے نکالیں گے، ان کو ہم جہنم سے نجات دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ جِثِيًّا، اور جو ظالمین لوگ ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہم اس جہنم کے اندر ہی چھوڑ دیں گے، اور کیفیت کیا ہوگی؟ جثیہ، یعنی ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو ہیں ان کی گردنوں کے ساتھ باندھے رہیں گے، اس حالت میں ان کو جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ سامعین عزیز وقار، اب جہنم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین جثیہ،
کہ پھر ہم متقی لوگوں کو جہنم سے نکال کر ان کو نجات دیں گے، یا جو متقی لوگ ہیں ان کو جہنم سے بچا کے رکھیں گے۔ متقی ہیں کون سے؟ اعدت للمتقین، کہ متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی بھی اللہ رب العزت نے صفات بیان فرما دی۔ کیا فرمایا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ رب العزت نے جو ہے نا، جو متقین لوگ ہیں ان کی اللہ رب العزت نے صفات بیان فرما دی، اللہ رب العزت نے ان کی نشانیاں بیان فرما دی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، حالت تنگی میں بھی اور حالت خوشی میں بھی۔ جب ان کے پاس مال و دولت ہے اس صورت میں بھی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس تنگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی نشانی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ، وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ متقین لوگ ہیں۔ وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہے نا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماتا ہے نا ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کی ایک علامت بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی علامت اور نشانی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں حالت تنگی اور حالت خوشی دونوں حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا متقین کون سے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسری متقین اور اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، تمہارا کیا نام ہے غصہ ختم ہو جائے گا اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو غصے کو پی جاتا ہے، اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ایک بات بیان فرمائی، اجر بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو نکالنے پر قادر تھا، قدرت رکھتا تھا کہ اپنا غصہ کیا کرے، اس کو غصے کو ظاہر کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے اپنے کو غصے کو پی لیا۔ اور دوسرا وہ شخص جو قدرت رکھتا تھا کہ اچھا سوٹ پہنے، اچھا سوٹ بوٹ پہن کے بھائی نکلے باہر، اللہ نے اس کو اتنے پیسے اتنے مال دولت دیا تھا کہ وہ اچھا سوٹ پہننے کے قابل تھا، لیکن اس خوف اور اس ڈر سے نہ پہنا کہ اگر میں اچھا سوٹ پہنوں گا تو میرے جو پڑوسی غریب پڑوسی ہیں ان کو تکلیف ہوگی، ان کے دلوں کے اندر حسرت آئے گی، تو غریبوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے اس سوٹ پہننے کو چھوڑ دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں آدمیوں کو کل اللہ رب العزت قیامت والے دن بلائے گا اور حوروں کے درمیان چھوڑ دے گا اور فرمائے گا کہ جو جس حور کو چاہتے اس کو لے لو، یعنی اس طرح کی ان کو کیا دی جائے گی؟ اس دن اجازت دی جائے گی۔ تو اس طرح کی ان دو آدمیوں کو اجازت دی جائے گی۔ پہلا وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دولت دیا ہے اور اس کے پاس اچھا سوٹ پہننے کے وہ قابل ہیں، لیکن صرف اور صرف غریبوں کا پڑوسیوں کا لحاظ کرتے ہوئے نہ پہنے، کنجوسی کی وجہ سے نہ، صرف لحاظ کرتے ہوئے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو غصے کو نکالنے پر قادر تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا نا کہ بھائی پلوان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ ہے جو کسی میدان کے اندر کسی بڑے پلوان کو اٹھا کے نیچے پھینک دے، وہ پلوان ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، جو اپنا غصہ کسی پر صادر کرنے پر قدرت رکھتا تھا کہ بھائی اپنا غصہ ظاہر کرے، اپنے غصے کو اگلے پر لاگو کرے، اس کے باوجود بھی حضور نے فرمایا کہ وہ غصہ پی رہے، اللہ رب العزت اس کو کیا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے صحیح پلوان وہ ہے، صحیح طاقتور اور پلوان وہ شخص۔ تو لہٰذا دوسری اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، تو غصے کو پی جانے والے یہ متقین کی علامت ہے۔ اللہ سے ڈر والوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسری علامت والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا یہ بھی متقین اور پرہیزگاروں کی علامت ہے۔ وہ کس طرح؟ اب یہ تو بہت ساری چیزوں میں پائی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ یہ والی صفت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ کریں تو۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا قل العفو خیر والصلح خیر، کہ بھائی جو معافی کسی کو دے دینا یہ اچھا کام ہے، یہ بلائی ہے، بہترین عمل ہے، والصلح خیر، اور صلح کر لینا، آپس میں راضی نامہ کر لینا یہ بھی خیر ہے۔
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ والعافین من الناس، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک مزدور ایک غلام کام کرتا ہے اور دن میں وہ 70 مرتبہ غلطیاں کرتا ہے اور یہ 70 مرتبہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ والعافین من الناس میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے، آپ کے پاس مزدور اور غلام ہو اور آپ اس کو معاف کریں، تو حضور نے فرمایا یہ جو شخص ہے والعافین من الناس میں شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا 3 صفتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں جن کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، ان کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین جثیا، کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ایک اور علامت بیان فرمائی کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کا ہر راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب من حیث لا یحتسب سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مزدور جو ہیں مزدوری دیہڑی کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے ان کا گمان ہوتا ہے؟ نہ، ان کا تو گمان ہوتا ہے بھائی دیہڑی کروں گا تو مجھے 1200 روپیہ 1500 روپیہ ملے گی، تو من حیث لا یحتسب کے اندر یہ لوگ شامل نہیں ہوتے۔ ایک ٹیچر جو مہینہ بھر پڑھاتا ہے وہ اس میں شامل ہے؟ نہ بابا نہ، ان کو بھی پتہ ہے مہینے کی 31 تاریخ کے بعد 1 تاریخ کو مجھے فلاں اتنی تنخواہ ملنی، وہ بھی من حیث لا یحتسب میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جس بھی فن کے دیکھ لو ان کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں جگہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے، تو من حیث لا یحتسب کے اندر یہ لوگ شامل نہیں ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان کو وہاں سے رزق دیا جائے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جن لوگوں سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، بات پہ یہ پیر حضرات جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، پیر خانے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے جو صحیح اللہ کے ولی ہیں، پیر خانے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی فلاں بندہ میرے پاس آئے گا اور مجھے تحفے میں کوئی چیز پیش کرے گا۔ اب یہ وہ رزق ہے من حیث لا یحتسب میں شامل ہے، جو اس کو گمان بھی نہیں ہے کہ فلاں بندے نے آ کے مجھے تحفے میں اتنا پیسہ دینے ہیں یا تحفے میں یہ چیز دینی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی جو روزی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر بار کے معاملات تھے، کس پہ چلتے تھے؟ آقا علیہ السلام نے تو کوئی کاروبار نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، صحابہ آتے تھے، حضور کو تحفے کے طور پہ چیزیں پیش کرتے تھے، تو حضور خود بھی اور حضور کے ساتھ کیا نام ہے اپنے اس کے صحابہ بھی، حضور کے صحابہ بھی جو تھے وہ بھی اس لنگر میں سے کھایا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا بہترین مال، بہترین رزق وہ ہے جو ہدیہ اور تحفوں کے ذریعے بندے کو ملتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ جو بندے نے خود کمانا ہوتا ہے اس کے اندر اگر وہ تھوڑی سی کمی پیشی کرتا ہے، تھوڑی سی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے تو وہ حرام کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ لیکن جو مال اس کو تحفتاً دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ بندہ اس کو حرام کے ذریعے کمایا جیسے بھی کمائے، اس کے پاس اب ملکیت چینج ہو کے تحفتاً آ گیا، اس کو تحفے کے مطابق حلال رزق کا ہی ثواب مل رہا ہے۔ ہاں، اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ فلاں سود کا کام کرتا ہے اور سود کے پیسے لا کے دے رہا ہے تو اس کے لیے یہی ہے تقویٰ، یہی ہے کہ یہ سود کے پیسے قبول نہ کرے یا اس طرح کے پیسے قبول نہ کرے۔ لیکن اگر اس نے تھوڑی بہت کوئی ہیرا پھیری کرنے کے باوجود بھی آ کے کچھ پیسہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، ایک قاری قرآن کے، ایک حافظ قرآن کے، ایک عالم دین کے، ایک پیر صاحب کے ہاتھ میں اگر اس نے پیسے پکڑا دیے، اس نے لے لیے اور تحفتاً اس نے استعمال کیے، تو وہ پیسے جو ہیں حرام کے زمرے میں نہیں جائیں گے، وہ حلال کے زمرے میں جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا بہترین مال وہ ہے جو اس کو تحفے اور تحائف کے ذریعے ملتا ہے۔ تو الغرض وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے تمام راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس سے مراد میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز چھوڑ کر بس بیٹھے ہوئے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس سے مراد ان لوگوں کی روزی ہے۔ تو ان کو یقین بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا کہ فلاں طرف سے ان کی روزی آنی اور وہ آ بھی جاتی ہے۔ اسی طرح